السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، حرام چیزیں جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا ہے، اس کتاب کا 6واں درس جس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ علی العموم سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا حرام کام ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر؟ قالوا قلنا بلا یا رسول اللہ، قال الاشراک باللہ۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ یہ جملہ آپ نے 3 مرتبہ دہرایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں ضرور بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑے گناہوں میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ شرک کے سوا باقی ہر گناہ کے متعلق امید رکھی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کی معافی کے لیے جب تک مخصوص توبہ نہ کی جائے اس وقت تک بخشش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مخصوص توبہ سے مراد شرک سے باز آ جانا، کلمہ توحید کی اعادہ کر کے اسلام قبول کرنا اور اس کے احکام کی پابندی کرنا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سورہ نساء میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ شرک کی بعض قسمیں ایسی ہیں جن کے ارتکاب سے انسان دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن ہوگا۔ شرک اکبر کی بہت سی صورتیں ہیں۔ آج اکثر اسلامی ممالک میں وبا پھیل چکی ہے، جن میں سے بعض کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، سماعت فرمائیں۔ جیسے قبروں کی پوجا، قبروں کی پرستش اور قبروں میں مدفون اولیاء کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا، نیک لوگوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اور مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، نیز ان سے مدد مانگنا اور انہیں مشکلات میں پکارنا، یہ سب شرک اکبر کی صورتیں ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ۔ سورہ اسراء میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اور تمہارے پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ اس طرح مشکلات سے نجات پانے یا سفارش طلب کرنے کے لیے انبیاء کرام یا دیگر فوت شدہ نیک بندوں کو پکارنا بھی شرک ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین کا سورہ نمل میں ارشاد ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ بھلا مصیبت کا مارا لاچار مجبور شخص جب بے قراری میں اللہ رب العالمین کو پکارے تو کون ہے اس کی دعا کو قبول کر کے اسے تکلیف سے دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بناتا ہے؟ کیا اب بھی یہی کہو گے کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے جو یہ سارے کام کرتا ہے؟ بعض لوگ اپنے پیر یا ولی کے نام کو اپنا تکیہ کلام اور عادت ہی بنا لیتے ہیں، حتیٰ کہ اٹھتے بیٹھتے، ٹھوکر کھاتے، پاؤں پھسلتے ہر وقت اسے پکارتے ہیں، اور جب بھی کسی مصیبت، تکلیف، پریشانی، مشکل، دشواری میں گرفتار ہوتے ہیں تو کوئی یا محمد کہہ کر پکارتا ہے، تو کوئی یا علی کہہ کر نعرہ لگاتا ہے، یا کوئی یا حسین کہہ کر مدد مانگتا ہے، یا بدوی کا نام لیتا ہے، یا عبد القادر جیلانی کا سہارا لیتا ہے، یا کوئی کہتا ہے یا شاذلی پر اعتماد کرتا ہے، یا کوئی کہتا ہے یا رفاعی کا دم بھرتا ہے، کوئی یا ایدروس کے سامنے رکھتا ہے، کوئی بی بی زینب اور ابن علوان کو بلند آوازوں سے پکارتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم۔ سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں، یقیناً تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ بھی تمہاری طرح بندے ہی ہیں، اور بعض قبروں کی پرستش کرنے والے تو قبروں کا طواف کرتے ہیں، قبروں کے ہر کونے کو ہاتھ لگاتے، برکت کے لیے چھوتے، مزاروں کی چوکھٹ کو بوسہ دیتے ہیں اور اپنی پیشانی کو قبر کی مٹی سے خاک آلودہ کرتے ہیں، قبروں کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اور انتہائی عاجزگی، انکساری ذلت کے ساتھ قبروں کے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑاتے ہوئے ان قبروں کو اپنی ضروریات طلب کرتے ہیں۔ بیماری سے نجات پانے والے اور اولاد حاصل کرنے،
مشکلات حل کروانے کے لیے انہیں پکارتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو صاحب خبر سے مخاطب ہو کر یوں کہتے ہیں: صاحب شان ہستی، میں بہت دور دراز ملک سے آیا ہوں، مجھے نامراد واپس نہ لوٹائیے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ احقاف میں: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسی ہستیوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکارنے کا جواب نہ دے سکیں گے۔ جواب دینا تو دور کی بات ہے، وہ تو ان کے پکارنے سے ہی بے خبر ہیں، ان کی پکار کو سن نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار۔ صحیح بخاری۔ جو شخص اللہ کے سوا دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں بغیر توبہ کے مر گئے تو جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے۔ بعض لوگ قبروں کے پاس جا کر اپنے سر منڈواتے ہیں، اور بعضوں کے پاس ایسی کتابیں ہوتی ہیں جن کا عنوان ہے مزارات کے حج کرنے کا طریقہ، اور بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اولیاء کرام کائنات کا نظام چلانے میں مکمل اختیار رکھتے ہیں اور وہ نفع نقصان کے مالک ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین سورہ یونس میں ارشاد فرما رہے ہیں: وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تم کو کوئی فائدہ راحت پہنچانا چاہے تو اس کے فضل سے کوئی روکنے والا نہیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے نظر و نیاز کرتے ہیں، یہ بھی شرک اکبر کی ایک شکل ہے۔ جس طرح بعض لوگ قبروں پر چراغ کرتے ہیں، موم بتیاں اور اگربتیاں جلانے کی نظر مانتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر جانور ذبح کرنا بھی شرک اکبر کی قسم ہے۔ یہاں جس طرح آپ کی نماز اللہ کے لیے ہی خالص ہے، اسی طریقے سے قربانی بھی اللہ ہی تعالیٰ کے لیے خالص ہونی چاہیے، اور ذبح بھی اللہ ہی تعالیٰ کا نام لے کر ہی کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے: لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ۔ جس شخص نے اللہ کے سوا دوسروں کے نام پر ذبح کیا اس پر اللہ کی لعنت ہے، پھٹکار ہے، رحمت الہی سے دوری ہے۔ بسا اوقات غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جانے والے جانور میں سے دو حرام چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، ایک کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے ذبح کرنا، دوسرا غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا۔ ان دونوں صورتوں میں ہی ذبح کیے جانور کو کھانا حرام ہے۔ زمانے جاہلیت کی ایک قدیم جاہلانہ رسم جنوں کے لیے ذبح کرنا تھی، جو آج ہمارے زمانے میں بھی بہت رواج پا چکی ہے، جن کی تفصیل یوں ہے کہ لوگ جب کوئی گھر خریدتے یا نیا گھر تعمیر کرتے ہیں یا کنویں کی کھدوائی کرتے ہیں تو کنویں کے پاس یا گھر کی چوکھٹ پر جنوں کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، تاکہ اس طرح جنوں کو راضی کر کے جنوں کے شر سے محفوظ رکھیں۔ یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شرک کی تمام اقسام سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے عقیدے کو پاک و صاف بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام عبادتیں بجا لانے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔